تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 سال 2 ماہ تک آپ نے مسند خلافت کو رونق بخشی، پھر آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، آپ کا دور خلافت آیا۔ تقریباً 10 سال تک آپ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسند کو رونق بخشتے رہے۔ 10 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی نے، ایرانیوں نے سازش کر کے شہید کروا دیا۔ ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ 12 دن کم 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو رونق بخشی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، انتہائی ایماندار تھے، لیکن منافقین نے آپ کی اس نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نسل، اس نے منافقانہ کلمہ پڑھا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ زخم جو یہودیت کی پشت پر لگے تھے ان کو چاٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے جزیرہ عرب سے نکل جائے۔ ان کا کوئی کام نہیں مدینہ طیبہ کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس وقت تک یہودی اور عیسائی وہاں پر رہے۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا، اس دور میں بھی اس فرمان نبوی کے اوپر عمل نہ ہو سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام جو تھا یاد تھا۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں کو خیبر سے بھی نکالا، تبوک سے بھی نکالا، اور جہاں جہاں پر بھی یہودی مدینہ طیبہ میں تھے سب کو جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اب یہودیوں کو اس بات کا بڑا قلق اور افسوس تھا کہ ہمیں جو ہے عرب سے نکال دیا گیا، ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا، جو ہمارا آبائی مولد و مسکن ہے، ہمارا گھر بار تھا، وہاں سے ہمیں بے دخل کر دیا گیا۔ اب یہودیوں کو اس بات کی بڑی رنجش تھی، بڑا افسوس تھا، تو اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی نسل نے منافقانہ طور پہ اسلام کا چوغا پہن کر اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ اب وہ بظاہر مسلمان بن کر مدینہ طیبہ کے اندر آ گیا، آ کے جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے میں حکومت کے اوپر قبضہ کر لوں، اور پھر جب حکومت کے اوپر قبضہ ہو جائے گا جیسے چاہوں گا کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے قربت حاصل کرنا چاہی، لیکن حضرت عثمان جو ہیں اس کی نیت کو بھانپ گئے۔ اللہ نے ان کو بڑا صاحب فراست بنایا ہوا تھا، وہ بڑی بصیرت رکھتے تھے، تو انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اب اس نے کیا کیا، اب یہ ہے کہ قدرتی طور پہ کچھ عہدے جو تھے ان کے اوپر حضرت عثمان نے ایسے لوگوں کو لگایا کہ جو ان عہدوں کے حقدار تھے، ان میں ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، لیکن ان کے اندر وہ اہلیت موجود تھی کہ جن کے اوپر ان کو لگایا گیا تھا۔ اب اس نے عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا، جب یہ دیکھا کہ مجھے حکومت ملتی تو نظر نہیں آتی اور عثمان غنی مجھے اپنے قریب بھی نہیں پٹکنے دیتے، تو اس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ عثمان جو ہے یہ خائن ہے،
یہ بیت المال کے اندر خیانت کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جو کچھ بھی تھا اپنا سارے کا سارا اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، تو انہوں نے کیا لینا تھا؟ لیکن بہرحال اس نے یہ الزام لگایا کہ عثمان جو ہے یہ خائن ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا الزام لگایا کہ عثمان جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اقربا پرور ہے، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے اس نے نوازا ہوا ہے اور دوسروں کو حکومت کے قریب نہیں پٹکنے دیتا۔ اس طرح سے اس نے کچھ الزامات لگانا شروع کیے، اور پھر اس نے جو ہے یہ بات بھی چھوڑی کہ اصل حق خلافت کا جو تھا وہ علی المرتضیٰ کا حق تھا، اس لیے کہ علی المرتضیٰ جو ہے یہ نبی کے رشتہ دار تھے اور ان کا حق بنتا تھا۔ یہ پہلے تینوں جو خلفاء آئے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تینوں جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ غاصب خلفاء ہیں، اور انہوں نے یہ اس علی کا حق جو ہے غصب کیا ہے، اور اس لیے یہ تینوں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا عقیدہ جو ہے نایا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا نے، اس نے یہ عقیدہ دیا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ اس نے جو ہے یہ گڑھا کہ اب نبوت جو ہے ختم ہو گئی ہے، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لہذا امامت جو ہے یہ خاندان نبوت کے اندر ہے، اور علی جو ہے یہ سب سے بڑے امام ہیں۔ اور پھر حضرت علی کے متعلق یہ بھی اس نے غلط کیا، کہنے لگا کہ علی جو ہے یہ خدا ہے، علی جو ہے یہ خدا ہے، اور میں علی کا نبی ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس نے نبی بنایا، حضرت علی کو خدا بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو بلا کے سمجھایا اور کہا کہ اس قسم کے عقائد و نظریات کو مت پھیلاؤ اور ایسے عقائد و نظریات کو مت گڑو، میرا تمہارے ان عقائد و نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بلایا اور جو ہے اس کو مارا پیٹا اور اس کو جو ہے شام کی طرف نکال دیا۔ اب وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کا ذہن تیار کرتا رہا، کچھ کچے پکے ذہن کے مسلمان وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کے عقائد و نظریات کو انہوں نے اپنا لیا، اور پھر حضرت عثمان کے خلاف بھی اس نے جذبات بڑھائے اور بہت ساری اس نے سازشیں کی۔ حلقہ اسلام کے اندر آ کر جو ہے اس نے بہت ساری سازشیں کی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مصر کے گورنر، ان کے خلاف بھی سازشیں کی، اور پھر اور بہت سارے صحابہ کو جو ہے اس نے ایسے ہی یعنی برگلانے کی کوشش کی۔ بہرحال لمبی تاریخ ہے، ساری بیان کرنا میرے لیے ممکن بھی نہیں، وقت تھوڑا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے ایک لاوا جو ہے وہ پکانا شروع کر دیا۔ اب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انتقام کی آگ جو ہے ان لوگوں کے اندر بڑک گئی۔ اب کیا ہوا، اس نے ایک ایسا موسم کہ جس موسم میں صحابہ کرام حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوں، اس وقت میں آ کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس انداز میں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور میں جو ہے قابض ہو جاؤں۔ اب سب لوگ جو ہیں مدینہ طیبہ سے نکل چکے تھے، حج کے لیے صحابہ کرام جا چکے تھے، بہت تھوڑے صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جمعہ کے دن، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی اٹھتا ہے مجمع سے، کہتا ہے کہ عثمان، ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے اس وقت تک کہ جب تک تو ہماری باتوں کا جواب نہ دے رہے۔ ایک باغی اٹھا، اس نے اس کو پتھر جو ہے حضرت عثمان کو مارا اور کہا کہ ہم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تم نے جو ہے بڑی خیانتیں کی ہیں، تم نے اقربا پروری کی ہے، تم نے جو ہے حکومت کے معاملات کے اندر گڑبڑ کی ہے، لہذا ہم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں تقریباً 550-400 کے قریب جو ہے باغی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر سے اتار کر، وہ منبر جو نبی کا منبر تھا، نبی کے منبر سے اتار کر حضرت عثمان کو جمعہ کا خطبہ نہ دینے دیا، گھر کے اندر محصور کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ اور پھر انہوں نے مسجد نبوی میں اذان نہ ہونے دی، اسی طرح سے انہوں نے جماعت کی نماز جو ہے وہ بند کروا دی،
اور بہت ساری خرافات جو ہیں انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ سکیں، گھر کے اندر محصور کر دیا اور پھر ان کے گھر کا پہرا دینے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ اس بات کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں تو میں اسلام کا ہراول دستہ بھیجوں اور آ کے جو ہے ان کو وہ قتل کر دیں اور ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینۃ رسول میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، میں اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں خود شہید ہو جاؤں گا لیکن میں نبی کے شہر کو بد امنی والا شہر نہیں بنانا چاہتا۔ اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ کو منع کر دیا کہ معاویہ بالکل آپ نے کوئی لشکر کشی نہیں کرنا۔ حضرت علی اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھے، وہ ان بلویوں کو، ان باغیوں کو سمجھاتے رہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کیوں یہ ظلم کر رہے ہو۔ انہوں نے ایک نہ مانی۔ اب ادھر بلوائی جو ہیں انہوں نے مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جانے دیتے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اسی طرح 40 دن گزر گئے، کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے اندر نہیں جانے دیتے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جانے دیتے۔ ایک دن پیاس کی شدت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی بھائی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پانی کا کچھ انتظام کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی پانی لینے گئے۔ پانی لینے کے لیے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو انہی بلویوں نے، انہی باغیوں نے جو ہے حضرت علی کی مشک میں تیر مار کر مشک کو پھاڑ دیا اور پانی جو ہے حضرت عثمان تک نہ پہنچنے دیا، پانی حضرت عثمان تک نہ پہنچنے دیا، نہ کھانا پہنچنے دیتے تھے نہ پانی پہنچنے دیتے تھے۔ جتنے دنوں کا کھانا اور پانی تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ تو حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا کہ عثمان جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو، جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جب پیاس لگتی ہے تو شدت پیاس میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پیاس بجھا دیتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میری کھانے کی بھوک بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو 40 دن گزر گئے، 40 دن تک جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے ہیں اپنی شہادت سے پہلے جو ہے ایک خطبہ دیتے ہیں۔ مدینہ کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پانی کا کنواں کس نے لے کے دیا؟ آج اسی کنویں کا پانی تم نے ظالموں میرے اوپر بند کر رکھا ہے۔ مدینے کے اندر قحط تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے اللہ کے راستے میں غلہ لے کے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر ڈالا، آج تم نے جو ہے میرے اوپر وہی جو ہے روکا ہوا ہے۔ آخر تم قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ پیغمبر کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لیکن بلویوں کے اوپر جو ہے کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے اور کہا کہ عثمان تم جو ہے بیت المال سے خیانت کرتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے طرح طرح کے بے ڈنگے قسم کے الزامات لگائے اور حضرت عثمان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ خلافت کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اصل ان کی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ
تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔